کرتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان خبروں کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مزمل اسلم نے، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا. فائنلی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور ایک عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب ڈالر اور روپی کے درمیان فرق ختم ہوگا تو بہت بڑی مہنگائی کی لہر آئے گی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پیٹرول اور بجلی کی قیمت تھی وہ جو ہے 224-25 روپے کا جو ڈالر اسحاق ڈار صاحب نے روکا ہوا تھا اس کے تناسب سے تھی. آج 240 ہو گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 250 بھی ہو جائے. تو اب جو نئی پیٹرول کی قیمتیں 1 تاریخ کو آئے گی، ڈیزل کی قیمتیں آئیں گی، وہ 250 کے تناسب سے ہوگی. بجلی کی قیمتوں کا، گیس کی قیمتوں کا تعین 250 کی قیمتوں سے ہوگا. اور جو درآمدات 230 پہ 225 پہ ڈیوٹیز دے کر آ رہی تھیں ابھی تک فی الحال، وہ بھی جب 250 روپے میں ہوگی تو وہ جو ہے اس سے بھی مہنگائی کی ایک بہت بڑی لہر آئے گی. تو یقینی طور پہ جسے کہتے ہیں کہ ایک مشکل ترین جسے کہتے ہیں وقت جو ہے عوام کا شروع ہو چکا ہے. اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ حکومت نے ابھی منی بجٹ بھی لے کر آ رہی ہے 300-250 ارب روپے کے ٹیکسز کا، اور پھر گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی ہے. تو اللہ خیری کرے، اور مجھے لگتا ہے کہ 75 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. اچھا مزمل صاحب، آپ چونکہ فائنانس منسٹری کے اسپوکس پرسن بھی رہے ہیں تو آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے ان ساری چیزوں کا کہ کس طرح سے ساری چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب جب آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں 200 روپے یا اس سے بھی نیچے ڈالر کو لے کر آؤں گا، اور پچھلے 4 مہینے کے اندر تقریباً وہ اپنی اسی روش پہ قائم رہے. بہت سارے حلقوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی پالیسی صحیح نہیں ہے، پاکستان ڈوب جائے گا، پاکستان کے اندر جو معاشی تباہی آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی. لیکن جو پالیسی کا تسلسل رہا، آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں کہ ڈالر 240 روپے کا ہو گیا اور اس سے بھی مزید اوپر جا سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنا سی وی جب نواز شریف صاحب کو اور باقی پی ڈی ایم کو دیا تو اس وقت اپنے سی وی میں انہوں نے لکھا کہ نفتا ملک کو نہیں سنبھال پا رہے، اور وہ جو ہے ایک بہترین چوائس ہے، اور وہ 200 روپے سے نیچے ڈالر لائیں گے اور مہنگائی کو بھی کم کر لیں گے، اور پی ٹی آئی کو ایک اچھا جواب بھی ملے گا اور ہم الیکشن جیت جائیں گے آگے میری پالیسیز کی وجہ سے. لیکن اس کے پس منظر میں اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان میں آنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر وہ نہیں آتے تو ان کے کیسز ختم نہیں ہوتے، ان کی جائیداد اور جو رقم ہے وہ بحال نہیں ہوتی. تو وہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے سی وی میں یہ مینشن نہیں کیا، لیکن سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ، اور اس کے بعد اب آج جو 4 مہینے پہلے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں سب کو کہ انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی موذی بیماری کا ایک دم پتہ لگے اور وہ اس وقت صحت مند ہو تو اسی وقت علاج ہونا شروع ہو جائے تو اس کا جسم برداشت کر سکتا ہے اس علاج کو. لیکن اگر وہ علاج کو دیر کر دیتا ہے تو اس کے اندر بہت کمزوری آ جاتی ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے علاج کرنے کا تو اس کا جسم وہ علاج برداشت نہیں کر پاتا. تو ڈار صاحب نے ہماری جو معیشت جو ہے 4-5 مہینے سے جو روک کی تھی اس کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے اس میں. یہ جو اب اقدامات لیے جائیں گے وہ ایک عام آدمی کے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے اس کو پورا کرنے. باقی اللہ تعالیٰ تو پورا کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن بہت ہی جسے کہتے ہیں غلط وقت پہ یہ سارے اقدامات اور ایک ساتھ ہو رہے ہوں گے. پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، روپے کی قدر میں گراوٹ، کارخانے بند، یہ تمام چیزیں جب ایڈجسٹمنٹ ایک ساتھ ہوگی تو اس سے نہ صرف کاروبار متاثر ہوں گے، عام آدمی بھی متاثر ہوگا اور حکومت کے بھی مسائل بڑھیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کا اس میں کتنا عمل دخل ہے؟ آئی ایم ایف تو دیکھیں جی بات سیدھی سی ہے کہ یہ آئی ایم ایف اپنی بات پہ کھڑا ہے. ہماری حکومت تھی، آئی ایم ایف کا ہمارا ایک اختلاف آیا تھا پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر پہ آیا تھا، وہ اسی وقت ہماری حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد 100 روپے بڑھا دیے. لیکن آئی ایم ایف خوش نہیں ہوا. اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ٹیکس کی ہدف کم ہے، آپ کے جو ہے شرح نمو گر رہی ہے، آپ کا گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو پچھلے 9 مہینے میں اور بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ریکور کریں ورنہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور حکومت نے بہت کوشش کی، دنیا سے بھی سفارش لگائی، وزیر اعظم سے بھی فون کروائے، آرمی چیف کو بھی انوالو کیا، سعودی عرب بھی لے کے گئے، ادھر ادھر لے کے گئے. کہیں سے رقم نہ لینے کے بعد آخر میں گھوم کے آئی ایم ایف کے پاس آئے. اب سوچے کہ آئی ایم ایف کی اس وقت بارگیننگ یا ڈسکشن کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا جب ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے پاس اور کوئی. لیکن مزمل صاحب اب سے 2-3 روز پہلے تک تو اسحاق ڈار ابھی بھی آئی ایم ایف کو تڑیاں لگا رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں نہیں ہے ضرورت اس طرح سے ان کی سخت شرائط ماننے کی. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود